اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مباشرۃ الحائض۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ مباشرت بشرہ سے ہے، اس کے اردو میں معنی اور ہیں، عربی کے اندر معنی اور ہیں۔ مباشرت کے معنی عربی میں ہے جسم سے جسم ملانا، جسم سے جسم ملانا، ساتھ اپنے ساتھ کسی کو لٹانا، یہ معنی ہے۔ اردو کے اندر مباشرت کے معنی صحبت کے ہیں۔ اردو کے اندر آداب مباشرت کتابیں ملتی ہیں، تو مباشرت کے معنی اردو میں صحبت کے ہیں۔ طلباء اکثر یہاں پر ذہن ادھر لے جاتے ہیں، تو ادھر ذہن بالکل نہیں جانا چاہیے۔ یہاں اس باب کے اندر جو حدیث ہے اس میں مباشرت سے مراد ساتھ لٹانا ہے، مباشرت سے مراد ساتھ لٹانا ہے۔ اور یہ مسئلہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں تو بڑا سخت تھا، بلکہ وہاں تو عورت کو جب حیض آتا تھا اس کو ایک کوٹھلی میں بند کر دیتے تھے اور دور سے ان کو کھانا پھینک کے کھلاتے تھے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے مذہب میں اتنی آسانی کر دی گئی کہ حیض کے دوران بھی صحبت کر سکتے ہو۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ متوسط بین الافراط والتفریط، کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو دین دیا اس میں سختی بھی نہیں اور زیادہ آسانی بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حیض کے دوران عورت کو اپنے ساتھ لٹانا جائز ہے اگر اپنی خواہش پر قابو ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتے مجھے اپنی خواہش پہ قابو ہے، یعنی عمر 40-50 سال کی عمر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حیض کے دوران بھی اپنی بیوی کو ساتھ لٹا سکتا ہے۔ لیکن جیسے یہ نوجوان ہیں ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آئے اس کو الگ کر دیں، ہونا کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو فرما رہی ہیں کہ جب مجھے حیض آتا تھا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اذا حست یأمرنی ان ازر ثم یباشرنی۔ اب یہ دیکھو یہاں پر شیعہ حضرات، دوسرے جو خبیث اور اخبث ذہن کے لوگ ہیں، وہ یہاں اس کا غلط معنی کرتے ہیں، حالانکہ عربی میں مباشرت کے معنی ساتھ لٹانے کے ہیں کہ، اور عمومی طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور سے میاں بیوی جب سوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے تو کپڑے اتار کے سو جاتے ہیں، گرمی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی پوچھ نساؤکم حرث لکم، بیوی تمہاری کھیت۔ تو حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ جب مجھے حیض آتا تو مجھے حضور حکم دیتے کہ لنگوٹ باندھ لو اور پھر مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے۔ یہاں عربی کے معنی ہے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں ہم حضور کے ساتھ لیٹتی تھیں، لیکن جب ہمیں حیض آتا تھا تو ہم چارپائی سے چٹائی پر اتر آتی تھی، یہاں تک کہ ہمارا حیض ختم نہ ہوتا، نہ ہم حضور کے پاس جاتے، نہ حضور ہمارے قریب آتے۔ ابو داؤد کی روایت۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے جو ساتھ لٹایا ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ بھئی کہیں میری امت یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہا ہے یہاں پر بھی عورت کے ساتھ وہ نظام ہو جائے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ لٹانا بیان جواز کے لیے ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو کام بیان جواز کے لیے کرتے ہیں وہ کام ان کے حق میں مکروہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تشریع دین کی شرح کے لیے آتے ہیں کہ وہ دین کی ہر بات کی وضاحت کریں، بات سمجھ میں آئی۔ لیکن یہاں پر کجروی لوگ، خصوصی طور پہ شیعہ حضرات، وہ یہاں اس معنی ثم یباشرونی وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ پھر حضور میرے ساتھ، جب لنگوٹ باندھے، دیکھو نا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لنگوٹ باندھا ہوا تو مباشرت، اچھا ان کی بات فرض کریں، یہ کہتے ہیں جی مباشرت کرتے تھے، تو مباشرت کے لیے لنگوٹ کھولا جاتا ہے کہ لنگوٹ باندھا جاتا ہے؟ یہ تو وہی ہوا نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی کو تو نظر آ رہا ہے؟ اب کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، تو بھئی تو نے آنکھیں بند کر لی تو تجھے بلی نظر نہیں آ رہی، تو کبوتر تو بلی کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کر دیتے ہیں دیدار کے لیے، کہ دیدار کا وقت آئے تو لوگ آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں۔ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ دیدار کا وقت آئے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دے یامرنی ان ازر، میں لنگوٹ کس کے باندھ لوں،
پھر مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے. تو لنگوٹ اگر یہ جو خبیث کہتے ہیں کہ یہاں پر مباشرت سے مراد وہ اردو والا ہے، تو پھر لنگوٹ اس کے لیے باندھا جاتا ہے کہ کھولا جاتا ہے؟ ایسی کجربی لوگ، ایسے بدبخت لوگ ہیں. تو یہاں پر مباشرت عربی والا ہے، یعنی مجھے ساتھ لٹا دیتے تھے، اور یہ بیان جواز کے لیے تھا. جبکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ وضاحت کر رہی ہیں کہ جب ہمیں حیض آتا تو ہم چارپائی سے چٹائی پر اتر آتے، اور پھر جب تک ہمیں حیض رہتا نہ حضور ہمارے قریب آتے نہ ہم حضور کے قریب جاتے، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک پاک صاف غسل کر لیتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا باب جو ہے باب ما جاء فی مواکلۃ الجنب والحیض وسورہما، یہ باتیں کو پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جنبی آدمی، حیض اور نفاس والی جو عورت ہیں، یہ تمام افراد حکمی طور پہ ناپاک ہوتے ہیں، حقیقی طور پہ ناپاک نہیں ہوتے. لہٰذا ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کا بچا ہوا کھانا، ان کے ساتھ بٹھا کے کھانا، ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اگر مرد نے نہ دیکھا ہو اور وہ احتیاط نہ کرتی ہو اور اس نے پانی سے کے اندر کوئی ہاتھ ڈال لیا ہے، تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل نہ کیا جائے. اس کی وجہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وسوسے کی بیماری پیدا نہ ہو.